أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم محمد وعلى انسان سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گویا وہ ہباء منصورہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن بات ایسی نہیں ہے. جس اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دنیا کو گونگی بہری نہیں بنایا ہے. یہ دنیا نہ گونگی ہے نہ بہری ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایسے ترتیبات، ایسی قوانین رکھے ہیں اور ایسے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے لوگوں کو مقرر کیا ہے کہ ہر ایک چیز محفوظ ہو رہی ہے. انسان کا قول، انسان کا ارادہ، انسان کی بات، انسان کا فعل، انسان کی سوچ، انسان کی خیالات، انسان کی وساوس. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہر چیز محفوظ ہوتی ہے. یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے نظام بنایا ہے. انسان کے خود انسان کے اندر بھی یہ محفوظ ہوتی ہے. جیسے آج کل ٹپ ریکارڈ ہے، ٹپ ریکارڈ میں تمہاری بات ہی محفوظ ہوتی ہے. مجھے ایک بار حضرت ہزاروی میرے بہت پیارے دوست بھی تھے اور پھر بھائی تھے، مجھے فرمایا، مجھے تو پتہ نہیں ہو کہ تو آپ تو دیہاتی آدمی ہے. انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے خیال کیا کہ یہ سی ڈی والے جو ہوتے ہیں اس کے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. وہ آپ کے گھر میں ڈال دے گا، آپ کے کمرے میں ڈال دے گا، بیانات کی جگہ پر اس کی ہوں گی، قلم میں ہوگی، گھڑی میں ہوگی، وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کی بات ہی ٹیپ کرتی ہیں اور کبھی کبھی وہ فوٹو بھی لیتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ فوٹو لیتی ہیں. تو آپ خیال کریں اس کی وجہ سے لوگ حکومت پکڑ لیتے ہیں. تو میں نے اس کو عرض کیا کہ میں جو بات مجمع میں کرتا ہوں وہ چپ کی بھی کرتا ہوں. میرے پاس کوئی ایسی راز ہے نہیں. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو دنیا کے نظام میں بھی مجھے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کیمرے ہوتے ہیں، اس میں آوازیں ٹیپ ہو جاتی ہیں. اگرچہ اس میں ہمارا دل نہیں ٹیپ ہوتا، کسی دل کے اندر ارادہ کیا ہے، ارادے نہیں ٹیپ ہوتے. اور اللہ رب العالمین ہمارے ارادوں کو بھی ٹیپ کرتا ہے. افلا یعلم ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. اس کے دل کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی حاصل کیا جائے گا. اس کے اندر جو ہے ساری چیزیں ٹیپ ہوتی ہیں. تو انسان کے اندر خود بھی لگا ہے. قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر آدمی کا نام اعمال سے گردن کے ساتھ ہی لٹکا دیا ہے. وہ ہر چیز ٹیپ کرتا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ محسوس ذات ہے، ہر چیز اس کی سامنے ہے. ماضی، مستقبل، حال، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے ہے. اس کے سامنے حال، ماضی، مستقبل سب برابر ہے. جیسے چشمہ ہوتا ہے،
اس کے اول آخر سارے سامنے ہوتے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس سے بھی زیادہ جاننے والا ہے. لیکن یہ تمہاری بطور گواہ ہے. ایک آدمی کو آپ نے پکڑ لیا کہ چوری کر رہا ہے موبائل، اور آپ کے پاس کیمرہ ہے، اس نے کیمرے میں اس میں اس کی بات آئی بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں منکر ہو جاتے کہ نہیں ہے، تو آپ اس کو ویڈیو بتاتے کہ دیکھو تم یہ چوری کر رہا ہے. تو یہ صرف اس پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ کل کوئی اگر انکار کرے تو اس کو کیا ہو جائے گا کہ یہ تمہاری گواہ ہے. تو اسی لیے خود اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک میموری کارڈ رکھا ہے کہ وہ چیزوں کو ٹیپ کرتا ہے، اس کی ارادوں کو، اس کی باتوں کو، اس کے احساسات کو، اس کو جذبات کو، سب چیز کو ٹیپ کرتا ہے. اور اس کے خود ہاتھوں کے اندر، پاؤں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے چیزیں رکھی کہ وہ کیا کیا تم کرتے ہو. کل قیامت کے دن ہاتھ بھی گواہی دے گا، تو مجھے تپڑ نہیں مار رہا ہے، تمہارے پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ آپ جا رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، آپ ڈاکے جا رہے تھے، کہتے کہ میں حج میں جاؤں گا، وہاں کیا کروں گا، وہاں طوافی کروں گا، لوگوں کو یہ کہا دیا، وہاں جیب کت رہے تم جیبیں کاٹتے تھے لوگوں کو، یا سوال کے لیے جاتے تھے. یہ ساری چیزیں وہاں محفوظ ہوگی آپ کی. یہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کرامن کاتبین ہم پر بھی کیا کہ تم بھی لکھو کہ یہ آدمی انسان بہت مکر جند، یہ بہت جلد اس سے بہت چالیں آتی ہیں، شیطان بھی کبھی کبھی فیل کرتے ہیں. تو یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کہ وہ یہ پر کل منکر ہو جائے. تو وہ بھی لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم تمہاری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ فون ٹیپ ہوتی ہے، وہ لکھتے ہیں، وہ بھی گواہ ہے. اور کائنات کی ذرا ذرا جس کوئی عمل کرتا ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ٹیپ کرنے کی وہ آپ کے اعمال کو ٹیپ کرتا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. انسان کہے کہ یہ کیا ہوا، یومئذ تحدث اخبارها، وہ بھی اپنی خبریں سنائے گا، وہ بھی خبریں سنائے گا. یہ فضائیں یہ بھی خبریں سنائیں گی. آج کل تو یہ مسئلہ میرے خیال میں آسان بھی ہو گیا، لوگ موبائل پر باتیں آپ واٹس ایپ بیچتے ہیں تو وہاں پھرتے جب وہ واٹس ایپ کھولتا ہے اس کا فون تو کیا ہو جاتا ہے، گرز وہاں آ جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ایک بڑا بندوبست بنایا ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان کے لیے پوری دنیا بنائی ہے، اور جب پوری دنیا بنائی ہے تو اس پر سیڑھیاں بھی کیا سیڑھی کیا ہے بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں. یہ جتنے بڑے افسر ہوتے ہیں اس کے پیچھے زیادہ سیڑھیاں ہوتی ہے. ہر چیز کی ٹیپ ہوتی ہے. میں جو آگے بات کرنے چاہتا تھا کہ ایک تو آپ ہم بڑی سیدھی رہیں، بڑی کیا رہیں، سیدھی رہیں. انسان چوکن نہ رہے کہ میرے سر پر پستول ہے. اپنے آپ کی دماغ کی زاویے کو بھی ٹھیک کریں، زبان کی زاویے کو بھی ٹھیک کریں، دل کی زاویے کو بھی ٹھیک کریں، اپنے وسائل کے خیالات کو بھی ٹھیک کریں. اس کی ایک میں یہ کرنا چاہتا کہ کبھی آپ کو حدیث میں آئے گا، قرآن مجید میں آئے گا کہ قاتل کے لیے معافی نہیں ہے، قاتل ہمیشہ جہنم میں ہے. اب پتہ تو نہیں لگا ہے، ہمیشہ جہنم میں ہے. اور کبھی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آپ کو ملے گا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جو شخص ایک کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوگا، اور کبھی آئے گا کہ 100 قاتلوں کا 100 لوگوں کی قاتل کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، حدیث شریف میں آیا، توبہ کیا. تمہارا بہت ساری حدیثوں میں، کبھی حدیثوں میں آئے گا کہ اتنے عمل پر آدمی جنت میں چلا جاتا ہے، اور کبھی آئے گا کہ اتنی بات پر جہنم میں جائے گا. تو انسان بھی تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا حساب کتاب ہے، یہ حساب کتاب کیا ہے. تو یہاں یہ بات آپ کو یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث میں جن جن چیزوں کی فضائل یا اس کی سزائیں آئی ہیں، ثواب یا عقاب یہ آئے ہیں، اس سے اس چیزوں کی ذاتی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تفسیر رکھی ہے. اس کی مثال یوں سمجھو کہ آپ نے مفردات کی کتاب دیکھی ہوگی، جو حکیم لوگ ہیں وہ مفردات اجزاء اس کی وہ خوبی لکھتے ہیں کہ پیاز کے اندر یہی خوبی ہے، پیاز کے اندر، لہسن کے اندر یہی خوبی ہے، یہ کہیں گے تو یہ ہوگا، حب حیات ہے کہو مرو گے نہیں. اور کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ پیٹ کو سخت کرتا ہے، اور کسی دوا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو کہیں یہ مگنیشا ہے. کیا ہے؟ ہم جو چھوٹے تھے تو ہم جلاب کے طور پر کھلاتے تھے، مگنیشا کوئی چیز تھی، جلاب ہوتے ہیں، کسٹریل ہوتے تھے، اس طرح چیزیں، وہ پیٹ نرم کرتا ہے. مکئی سنائی مکی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ پیٹ نرم کرتے ہیں. فلان چیز ہے یہ پیٹ کو سخت کر لیتا ہے. میرا پیٹ کیا ہے، سخت ہے، میں یہ چیز نہیں کھاتا، پیٹ سخت کرتا ہے. تو یہ آپ کو خواص بتائیں گی، یہ آپ کو بتائیں گی کہ اس بات کی اپنی خاصیت یہ ہے کہ تم اس میں جہنم میں چلے جاؤ، جہنم میں جاؤ. یہ اس کی خاصیت ہے کہ کیا آپ جنت میں چلے جائیں. تو جس حکیم پہ کیا کرتا ہے، طبیب، وہ فیصلہ مرکبات پر کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی دماغ کی دوائی بنا رہے ہیں تو اس میں وہ چیز ڈالے گا جہاں سے دماغ ٹھیک ہوتا ہے، وہ بھی طے کرے گا کہ اس میرا دل میں ہوتا ہے کہ دوسری چیز خراب نہ ہو جائے اس کا. تو اس طرح فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلے مرکبات پر کریں گے، حساب کتاب کریں گے. اس لیے تمہارے پیچھے اتنی بڑی دنیا لگائی ہے کہ کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہ ہو جائے. جو ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے وہ تو ہے عدل ہے. تو ساری چیزیں مرکبات پر ہم اس کی فیصلہ کریں گے. اگر ایک آدمی کے گناہ مثلا پیٹ کا دوائی سخت کرنے کا غالب آ گئی تو اس کا پیٹ تھوڑا سا سخت ہوگا، اس کی سزا تھوڑی سی مل جائے گی، لیٹرین میں وقت گزارے گا تھوڑا سا. لیکن اگر ساتھ ہی مسل دوائی بھی ہے تو کچھ نہ کچھ اعتدال آ جائے گا. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ترازو کو دیکھا جائے گا، ترازو کو دیکھا جائے گا. تو آج کی چونکہ ہمارے شاہ صاحب دامت برکاتہ بھی آئے، ہمارے دوسری وہ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب وغیرہ آئے ہیں، اس سے بیٹھنا ہے. تو صرف اتنی بات آج بتانی تھی کہ دیکھو اپنے اعمال کی، اچھی اعمال کی پرڑے کو باری کر دو. ہم سے خطائیں ہوں گی،
بہت سی خطائیں ایسی ہیں جس کو ہم خطا نہیں سمجھتے. تکبر ہے، اپنے آپ کو آگے آگے کرنا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں. یہ بڑی بڑی خرابیاں ہیں، لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا. اور اس طرح ہم نے کبھی جھوٹ بولا یا پتہ نہیں چلا ہمیں، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو وہ کریم بھی ہے اور وہ عزیز بھی ہے، گرفت بھی کرتا ہے، گرفت بھی بڑی سخت ہے. تو اسی لیے آپ اعمال کے بارے میں کسی اچھے عمل کو کم سمجھ کر کے نہ چھوڑیں. شاید وہ آپ کی کیا ہو جائے، اس کے لیے آپ کے لیے یہ. اور کسی تھوڑی برائی کو برائی نہیں سمجھے. ایسا نہ ہو کہ یہی ایک ہی چھوٹی سی چنگاری، باقی تمہارے کپڑے اتنے نازک ہو چکی ہوں کہ وہ چھوٹی سی چنگاری پیٹرول میں تیل یا پیٹرول کیا وہ بڑکا دے اور آپ کی زندگی تمام اعمال کو تباہ کر دے. تو نہ کسی عمل کو چھوٹا سمجھیں کہ یہ چھوٹا عمل ہے. شاید اس چھوٹی عمل کی وجہ سے تمہاری کیا ہو جائے، نجات ہو جائے. اور شاید چھوٹے آپ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھیں گے، اس گناہ کی وجہ سے تمہاری کیا ہو جائیں گی، جہنم چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے بچائیں، جنت نصیب فرمائیں. چھوٹی سی باتیں چند کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی انسان کو اشکال بھی ہوتا ہے کہ وہاں تو معافی ملتی ہے اتنی پر، اور کبھی کبھی تھوڑی سی چیز پر جنت ملتی ہے اور کبھی تھوڑی سی چیز پر جہنم جاتی ہے. تو اس کی ذاتی خاصیت کیا ہی ہے اس چیز کی؟ ہاں اگر آپ اس کے ساتھ اس کی اور چیزیں ملا دیں تو اس کی خاصیتیں بدل جائیں گی. چل کے خبر یہ ہمارے آپس کی بات ہے.